واقعتاً ہمارے لیے قابل سعادت بھی ہے اور قابل شکر بھی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ ساتھ تراویحوں میں کامل قرآن مجید کا سننا بھی نصیب فرمایا ہے، اور یہ واقعتاً اللہ رب العزت کی خاص مہربانیاں ہے، کیونکہ ہم میں سے کئی سارے ایسے حضرات تھے جو گزشتہ سال ماہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس سال وہ ہمارے درمیان نہیں بلکہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ لیکن ہمیں اگر یہ موقع پھر سے دوبارہ ملا ہے تو یہ اللہ رب العزت کی خاص نعمت اور اس کی مہربانیاں ہیں۔ ماہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کے خصوصی اہتمام کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید چونکہ ماہ رمضان المبارک میں نازل کیا گیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید انسانی زندگی کے لیے راہ عمل ہے اور پابند زندگی گزارنے کے لیے قانون اور ضابطہ الہی ہے، لہٰذا ایک ہمارے مروجہ ممالک اور اس کے قوانین ہے، ایک الہی قانون اور اس کا مملکت جو پورے کائنات پر مشتمل ہے۔ ہم چونکہ اس کائنات میں رہتے ہیں اور اس کائنات میں اللہ رب العزت کی بادشاہت سب سے وسیع اور سب سے عریض اور سب کو حاوی ہے، اسی لیے ہم نے اس کائنات میں رہتے ہوئے اپنی زندگیوں کو کامیاب بنانے کے لیے الہی قوانین اور ضابطوں سے اپنے آپ کو آگاہ کرنا ہوتا ہے، اور ماہ رمضان میں خاص طور پر اس کے اہتمام کی وجہ یہ ہے کہ سال بھر کے دیگر 11 مہینوں میں لازماً ہماری اپنے مشاغل اور مصروفیات اور غفلت کے باعث کئی ساری قانون شکنیاں بھی ہو جاتی ہے اور الہی ضابطوں کی فراموشی بھی ہو جاتی ہے، لیکن ماہ رمضان کا آ جانا کیونکہ اس میں اہتمام عبادات کی جاتی ہے اور اس میں اہتمام پرہیزگاری اور تقویداری کی جاتی ہے، تو ساتھ ساتھ میں قرآن مجید کے پڑھنے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس انداز سے کیا جائے کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت پر غور کرنے کا موقع ملے، اور اس ایک ایک آیت کی بنیاد پر ہر فرد ہم میں سے اپنے آپ کے اعمال اور اپنے کردار کا جائزہ لے سکے کہ کیا سال بھر میں جو آیتیں ابھی میرے سامنے آ رہے ہیں، سال بھر میں معاملات میں، تعلقات میں، رشتہ داریوں میں کن کن آیات کی صورت میں ہم نے کن کن قوانین کی قانون شکنی کی ہے، تاکہ ہم آئندہ ایسے قانون شکنیوں سے اپنے آپ کو باز رکھیں۔ اور اللہ رب العزت ہمیشہ اپنے بندوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہ رکھے اور صرف اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھے، کیونکہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، مشرق سے مغرب تک تمام انسانوں کی پرورش کرنے والی ذات وہ ایک ہی ذات اللہ رب العزت ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، فاتخذہ وکیلا، اسی کو ہی اپنا کارساز مان یا اسی کو ہی اپنا ہی کارساز بنا لیں۔ لیکن اس وقت ہمارے معاملات انتہائی عجیب تر ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ رب العزت کو کارساز بنانے کے بجائے اپنے موجودہ زمانے کے حالات اور واقعات اور مسائل کو اور ان مسائل کو ترتیب دینے والوں کو ہم نے اپنے کارساز بنایا ہوا ہے، اسی لیے ہماری زندگی میں آئے روز نئے نئے مسائل اور مشکلات اور دشواریاں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ دوسروں پر اعتماد اور بھروسہ کرنے لگتے ہیں تو پھر شیطانی قوتیں بھی حرکت میں آتی ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، کہ شیطان کا عموماً وتیرہ یہ ہے کہ
کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے لوگوں کو ڈراتا ہے، علاوہ کسی اور کی پیروی اور اطاعت گزاری اور بھروسہ کیا تو پھر تمہارے لیے مشکلات پیدا ہوں گے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعتاً ایمان لانے والوں میں سے ہو، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم ایمان والوں میں سے ہی ہیں۔ جب ہم ایمان والوں میں سے ہی ہیں تو پھر ہم نے اپنے آپ کے اور اپنے گرد و پیش کے حالات کا بھی جائزہ لینا ہوگا، کیونکہ مومن کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن کیس، مومن دانا ہے، اور دانا کا معنی کیا جاتا ہے جاننے والے کا، کہ مومن جاننے والا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو بھی جانتا ہے، اپنے خالق حقیقی کو بھی جانتا ہے، اور جہاں پر وہ رہتا ہے اپنے گرد و پیش کے حالات کو بھی جانتا ہے۔ فتن مومن ذہین ہے، یعنی جو حالات آج تک اس کے اوپر گزرے ہیں یا جو حالات اس کے سامنے ہیں جس سے اس کا پالا پڑ رہا ہے اور سامنا ہے، اور یا جو حالات تاریخی طور پر ان کے سامنے کتابوں میں ہے، اخبارات میں ہے، رسائل میں ہے، جہاں پر جو بھی ذرائع ہے حالات اور واقعات کے سننے اور خبرگیری کے، ان سب کو وہ یاد رکھتا ہے۔ اگر وہ ذہین نہیں ہے تو پھر وہ کچھ بھی ساتھ یاد نہیں رکھ سکتا ہے۔ حذر مومن اپنے آپ پر کنٹرول رکھنے والا ہے، ہمیشہ ہر معاملے کو وہ سنجیدہ لیتا ہے، کسی بھی معاملے کو وہ جذباتی بنیاد پر اختیار نہیں کرتا ہے۔ اگر وہ جذباتی بنیاد پر کسی بھی معاملے کو اختیار کرتا ہے تو پھر اس کو سوچنا چاہیے ہے کہ میرے پچھلے جو دو بنیادی علامتیں ہیں کہیں وہ علامتوں میں کمزور تو نہیں پڑ گیا ہوں، جو جاننے والی علامت ہے یا پھر ذہانت والی علامت ہے۔ اگر جاننے والی علامت اس کی برقرار ہے، ذہانت والی علامت برقرار ہے، تو پھر مومن کبھی بھی جذباتی بھی نہیں ہوگا، غیر سنجیدہ بھی نہیں ہوگا۔ اور اہل ایمان کے لیے سنجیدہ رہنا اور جذباتی نہ ہونا یہ سب سے اہم ترین شرط ہے۔ اگر مومن بلا ضرورت جذباتی بنے گا اور ہر معاملے میں غیر سنجیدہ بنے گا، اور اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، اسی کتاب کے ذریعے سے ہمیں بتایا، جس کو ابھی ہم نے یہ چند روز باقاعدہ مسلسل تراویحوں میں سنا، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، کہ اے مخاطب کسی چیز کے بارے میں جانے بغیر اس کے پیچھے نہیں دوڑ پڑا کرو۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، جس چیز کے بارے میں تمہیں معلومات نہ ہو، علم نہ ہو، کسی چیز کے بارے میں بھی کوئی آواز اٹھے، کوئی صدا اٹھے، کوئی پروپیگنڈا ہو، اس کے پیچھے دوڑ مت لگا دینا۔ ان السمع والبصر والفؤاد، بلا شبہ تمہارے سننے کی صلاحیت، تمہاری دیکھنے کی صلاحیت اور تمہارے دل کے میلان کی صلاحیت، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان تینوں کی باروں میں باقاعدہ پوچھا جائے گا آپ سے۔ یعنی آپ نے جو کچھ سنا اس پر غور کرنے کی بھی کبھی کوشش کی یا نہیں؟ جو کچھ آپ نے دیکھا اسے ٹھٹولنے کی اور جاننے کی بھی کوشش کی یا نہیں؟ اور دل کا جو میلان آپ کا گیا اور جذباتی ہو گئے، کیا آپ نے ابھی اپنے میلان کا بھی جائزہ لیا کہ میرا یہ میلان اور بھروسہ کیوں ہوا اس چیز پر؟ جب یہ تینوں چیزیں پوچھنے کی ہے، اور خاص طور پر انسان کو اللہ رب العزت نے نوازنے کے حوالے سے بھی فرمایا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا بھی کیا ہے اور اس کو پھر خاص طور پر دو صلاحیتیں دی ہے، ایک سننے کی صلاحیت اور ایک بصیرہ کے لفظ سے ہے بصیرت کی صلاحیت۔ بصیرت عموماً لوگ آنکھوں کی بینائی سے کرتے ہیں، جبکہ بصیرت سے مراد آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، عقل کی بینائی ہے، اور عقل کی بینائی اہل ایمان کے لیے اس وقت نصیب ہوتی ہے جب اس کا اللہ سے قریبی رشتہ جڑا ہوا ہو، تو وہ اللہ رب العزت کے دی ہوئی ایمان کی بنیاد پر تمام چیزوں کے نتائج تک پہنچ سکتا ہے۔ کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مؤمن کی دیکھنے کی صلاحیت سے آپ غافل نہ ہونا۔ فإنه بلا شک شبہ یقیناً مؤمن جو ہے ینظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور یعنی اللہ کے دی ہوئی روشنی کے ذریعے سے دیکھتا ہے، اور وہ اللہ کی دی ہوئی روشنی کیا ہے؟ وہ دینداری ہے، وہ دیانتداری ہے، وہ تقویداری ہے۔
اور جب ہم میں ان چیزوں کا فقدان ہو تو پھر آئے روز ہمارے درمیان پروپیگنڈے اٹھیں گے اور ان پروپیگنڈوں کے ذریعے ہمیں ہی موت کے گھاٹ اتارا جائے گا۔ کبھی وہ پروپیگنڈے ہمارے یہاں مذہبی فرقواریت کے نام پر ہوں گے، کبھی وہ پروپیگنڈے قوم پرستی کے نام پر ہوں گے، کبھی وہ پروپیگنڈے تعصب کے نام پر ہوں گے، اور یہ سب کے سب پروپیگنڈے کون اٹھاتے ہیں؟ عالمی قوتیں اپنی ضرورت کے لیے اٹھاتے ہیں، اور ہمارے خطوں میں رہنے والے عالمی قوتوں کے پروردے ان کو پروان چڑھاتے ہیں تاکہ عمومی انسانیت کو عالمی طاقتوں کے مفادات کے لیے استعمال کر سکیں۔ اور اس وقت ایک نیا فساد جو گزشتہ سال سے چھل پڑا ہے اور اب پھر سے انہیں دوبارہ پروان چڑھایا جا رہا ہے، جسے ہم کرونا کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ہماری عمومی بیماریاں جو ایک زمانے میں کھالی کھانسی اور گہرے نزلے کی بنیاد پر چلتی تھی، وہی بیماریاں ہیں، لیکن ان بیماریوں کے ساتھ ساتھ وہ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ کہ وہ اپنے لوگوں اور نمائندوں کے ذریعے سے خوف پھیلاتے ہیں، لوگوں کو خوف زدہ بناتے ہیں۔ عام طور پر ایک کمزور سی بیماری کی بنیاد پر بھی اگر کسی کو خوف لاحق کروایا جائے تو وہ چھوٹی سی چھوٹی بیماری بھی انسان کا بیڑا غرق کر دے، اور اسی لیے ڈاکٹروں کو کہا جاتا ہے کہ آپ مریض کو تسلی دیا کریں، ان کو یہ یقین دہانی کرایا کرے کہ آپ میں بہتری آ رہی ہے۔ عموماً عیادت بھی اسی لیے کی جاتی ہے کہ عیادت کے لیے کوئی کسی مریض کے پاس جائے تو انہیں اعتماد میں رکھے، انہیں پاورفل بنانے کی کوشش کرے، انہیں یہ بتائیں کہ کل سے آپ کا چہرہ روشن نظر آ رہا ہے، کل سے آپ بہتر دکھائی دے رہے ہو، آپ کی یہ بیماری کچھ بھی نہیں ہے، انشاءاللہ آپ ترتیب رکھیں گے، آپ دوائی کا استعمال کریں گے، آپ پرہیز کرتے رہیں گے، آپ میں مزید بہتری پیدا ہوگی۔ لیکن اب کیا کیفیت ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر کسی پر بھی کرونا کی بیماری کی آثار نظر آئے تو اسے گھر سے الگ کر دو، اس کی باس پرس نہ کرو، اس کے قریب کوئی نہ جائے، اس کے منہ بند کروا دو۔ یہاں تک کہ ہمارے علماء کرام کے بھی دماغوں پر پردے ڈال دیے گئے، کہتے ہیں کہ ماسک پہن کر نماز پڑھیں، حالانکہ منہ ڈانک لینے سے نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ یہ عموماً ایک مسئلہ ہے۔ سردیوں میں لوگ چادر اوڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ منہ کو نہ ڈانپا کریں، منہ کو کھول کے رکھیں۔ عورتوں کے لیے زیادہ سے زیادہ پردے کا اہتمام ہے، لیکن ان کے لیے بھی فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ الا وجہہا وکفیہا وقدمیہا، کہ وہ اپنے چہرے کو نماز کے دوران نہ ڈانپے، وہ اپنے ہاتھوں کو نہ ڈانپے، وہ اپنے پیر کو نہ ڈانپے۔ لیکن یہ ایک عجیب کیفیت ہے کہ جب عالمی سطح پر منصوبہ بند پروپیگنڈا کیا جاتا ہے انسانیت کے قتل عام کے لیے، کیونکہ عالمی طاقتیں جب انسان کو وہ ریوڑ اور بیڑ بکریوں کی طرح استعمال کرتے ہیں، جب وہ اپنے مقدار سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں ان کی تعداد، اور ان کی عمومی کنٹرول سے وہ نکلنے لگتے ہیں، کیونکہ آئے روز مزید جدید ٹیکنالوجی کے لحاظ سے نئے نئے خیالات اور نئے نئے اذہان اور افکار وجود میں آتے ہیں۔ جب ہر طرف سے نئے اذہان جو ہے وہ فروغ پائیں گے تو عالمی قوتوں کے لیے انسانیت کی اذہان پر کنٹرول کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ تو ایسی حالت میں پھر وہ اس طرح کے پروپیگنڈے کر کے اس کے آڑ میں خود سے مرض کو عام کرنے کے لیے اور لوگوں میں وہم اور خطرات اور اسی طرح ان کے دلوں کو کمزور کرنے کے لیے اس طرح کے پروپیگنڈے کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں وہم بڑھ جائے اور ان کے قتل کے لیے اسباب آسانی سے پیدا کیے جا سکیں۔ گزشتہ سال کئی سارے تجربات مجھے خود ہوئے ہیں کہ میں بلوچستان گیا اور کئی سارے قریوں میں اور گاؤں میں مجھے جانا ہوا، جہاں جن گاؤں کے اندر باقاعدہ سرکاری طور پر سپرے کرائے گئے تھے وہاں پر بیماریاں بھی زیادہ اور اموات بھی زیادہ، اور جہاں پر کوئی سپرے نہیں ہوئے تھے نہ وہاں پر بیماریاں تھیں اور نہ وہاں پر اموات ہوئے تھے۔ یہ باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت عالمی طاقتیں خود کروا رہے ہیں، کیونکہ جو لوگ مال مویشیوں کا کاروبار کرتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ جب ان کے ریوڑ میں زیادہ عمر کے جانور تعداد سے بڑھ جائیں تو پھر وہ ان کو ریوڑ سے الگ کر دیتے ہیں، ان کو کسائیوں پر بیچ دیتے ہیں کاٹنے کے لیے، یا پھر خود کاٹنا ان کا شروع کر دیتے ہیں۔ جو تندرست مال ریوڑ ہوتے ہیں ان کو اپنے پاس اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ دنیا کی آبادیوں کی تعداد بھی جب بڑھتی ہے تو اس کے لیے پھر عالمی طاقتیں ہر ملک کے اندر اپنی اعلی کاروں کے ذریعے سے ان چیزوں کو اور اس طرح کے پروپیگنڈوں کو عام کرتے ہیں
اور ہسپتالوں میں خوف و ہراس کے ماحول پیدا کر کے لوگوں کے اوپر مصیبتیں قائم کرتے ہیں۔ اب گزشتہ سال بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کئی سارے ایسے حالات آئیں گے کہ اس بیماری کے لیے میڈیسن مرحلہ وار چلائے جائیں گے اور ہر مرحلے میں کہیں گے کہ یہ میڈیسن ناکام ہو گئے ہیں۔ اب ایک نئے میڈیسن آئیں گے، پھر وہ بھی ناکام ہوں گے، پھر تیسرا مرحلہ آئے گا، پھر وہ بھی ناکام ہوگا، پھر چوتھے مرحلے کی بھی ناکام ہوں گے، اور پانچویں اور چھٹے مرحلے پر تب جا کے وہ اس میڈیسن کو منظر عام پر لائیں گے، اگرچہ اس کے کوئی اثرات ہو یا نہ ہو، لیکن اعلان یہ ہوگا کہ اب یہ آخری مرحلے کے تجربے سے گزرے ہوئے میڈیسن ہے، یہ میڈیسن جو استعمال نہیں کریں گے وہ دنیا کا سفر بھی نہیں کریں گے، اور اس کا یہ میڈیسن بھی اس وقت قابل قبول ہوگا جب وہ باقاعدہ میڈیسن سرٹیفکیٹ حاصل کرے گا وہ فرد۔ اور جب وہ میڈیسن سرٹیفکیٹ حاصل کرے گا، ایک یہودی رائٹر کا اپنا بیان ہے، کیونکہ یہ سازشیں بھی یہودی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس لحاظ سے وہ دنیا کی آبادی پر کنٹرول دو طرح سے کریں گے، یا تو وہ میکرو چپ جسم میں داخل کروائیں گے، یا تو پھر ایک لحاظ سے بریسلٹ جو ہے وہ ہاتھوں پر بندھوائیں گے، اور وہ اس طرح بندھوائیں گے کہ اس کا کھلنا بھی ممکن نہیں ہوگا، اور پھر لوگوں کے مائنڈ کو بھی وہ محسوس کریں گے کہ کون کس مجلس میں بیٹھ کر اس جو نیٹ ورک سے متعلق ہوگا ان کے احساسات کو بھی دیکھا جائے گا کہ فلاں مجلس کے اندر تجھے جو غصہ آ رہا تھا تو کیوں آ رہا تھا، فلاں مجلس کے اندر جو فلاں بات پر تمہیں خوشی محسوس ہو رہی تھی تو کیوں محسوس ہو رہی تھی۔ لہٰذا اس لحاظ سے دنیا کے ایک ایک فرد کو نیٹ ورک کے ذریعے سے کنٹرول بھی کیا جا سکے گا، اور اسی نیٹ ورک کے ذریعے سے شعاعوں کے مقدار کو بڑھا کر اس مخصوص فرد کو قتل بھی کیا جا سکے گا۔ یہ پورا منصوبہ اس عمل کا ہے، اور اس وقت ہمارے صوبائی سندھ حکومت نے بھی انسانیت کے قتل عام کا باقاعدہ ٹیکہ لے لیا ہے اور اس پر باقاعدہ عمل درآمد کرائے گا، کیونکہ ہمارے حکمران دیندار نہیں ہوتے ہیں، دیانتدار نہیں ہوتے ہیں، ایماندار نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں کے حکمران عالمی طاقتوں کے ذریعے سلیکٹ ہوتے ہیں، ان کے منظور نظر افراد سلیکٹ ہوتے ہیں، اور وہ لوگ ان کے اعلیٰ کار، ان کے مزدور اور ان کے ایلچی ہوتے ہیں، یا پھر ہم جیسے زمین میں مزارع ہوتے ہیں اس طرح کے یہ عالمی طاقتوں کے مزارع ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ بحیثیت ممالک دنیا میں صرف 5 ممالک ہے جو باقاعدہ ان پر ممالک کا اطلاق بھی ہوتا ہے اور حکومتوں کی اطلاق بھی ہوتی ہے اور حکمرانوں کا اطلاق بھی ہوتا ہے۔ وہ 5 ممالک ہے، امریکہ ہے، برطانیہ، فرانس، چائنا اور روس ہے۔ باقی جتنے بھی ہمیں دنیا کے اندر ممالک نظر آتے ہیں جس کو ہم ممالک سمجھتے ہیں یا ان کے حدود اربعہ ہم دیکھتے ہیں، وہ حدود اربعہ ممالک کے نہیں ہوتے ہیں، وہ ان عالمی طاقتوں کے کاروباری منڈیاں ہوتی ہے، اور منڈی کے لیے واقعتاً حدود بھی ہوتے ہیں، اور منڈی کا قانون اور ضابطہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ کاروبار میں اگر قانون اور ضابطہ نہیں ہوگا تو پھر وہ منڈی نتیجہ خیز اور منافع بخش ثابت نہیں ہوگی۔ لہٰذا جتنے بھی ممالک ہیں دنیا میں، وہ کوئی بھی ملک ہو، وہ جس نام سے بھی ہو، ان 5 ممالک کے علاوہ وہ ساری ان عالمی طاقتوں کی کاروباری منڈیاں ہیں، اور اس میں بیٹھے ہوئے حکمران ان منڈیوں میں عالمی طاقتوں کے مفادات کے محافظ ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے۔ ان کے ہاتھوں کے ذریعے سے اگر ہمیں ماسک ملتا ہے وہ بھی ہمارے موت کا سامان ہوگا، اگر سینیٹائزر ملتے ہیں ہمیں وہ بھی ان کے موت کے سامان ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں اپنے گھروں میں اگر لازم بھی کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ طاقتور کچھ بھی کسی کے ساتھ کر سکتے ہیں، وہ کسی بھی فیصلے کو عمل درآمد کرا سکتے ہیں، لیکن ہمیں مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک زمانے میں فرمایا تھا کہ ظالم کے جبر سے بچنے کے لیے ہر وہ ممکن کوشش کی جائے کہ آپ ان کے جبر والے کسی بھی ہتھ کنڈے سے کسی طرح بچ سکیں، اور یہی تمہارے لیے کامیاب طریقہ ہوگا۔ لہٰذا ہمیں اپنے گھروں کے استعمال کے کپڑوں سے اپنے ماسک بنوانے لینی چاہیے، تاکہ ہمیں بازار سے کوئی نہ خریدنا پڑے، اور ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر ہم بازار کے بنائے ہوئے ماسک خریدیں گے یا ان کے دیے ہوئے تقسیم کیے ہوئے ماسک استعمال کریں گے، کیونکہ اگر وہی اسی منصوبے پر عمل کرانا چاہتے ہیں تو وہ ہم تک اسی بیماری کو اس ذریعے سے بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے
کہ ہم وہ مومن بنیں جس کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ المؤمن لا یلدغ من جحر واحد مرتین، کہ ایک مومن ایک غار سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم ڈسے ہی چلے آ رہے ہیں، اور ہر سال ڈسے جاتے ہیں، ہر موقع پر ڈسے جاتے ہیں، اور ہر آواز سے ڈسے جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ اس کے بعد سے ہم اپنے آپ کے محافظ بن سکیں اور مزید ہم کسی کے ہاتھ نہ ڈس پائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم عظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں پر رحم فرما، یا اللہ تو ارحم الراحمین، ہم پر رحم فرما۔ یا اللہ روئی زمین پر جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ان کی لغزشوں سے درگزر فرما، یا اللہ انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفا عاجلہ کاملہ مستمرہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے مدت و بیماریوں کے تکلیفوں میں گزار چکے ہیں اللہ ان تمام تکلیفوں کو روز محشر ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ ہماری ایک طالب علم کا گزشتہ روز ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامل صحتیابی عطا فرمائیں، ان کی تکلیفوں کو دور فرمائیں۔ یا اللہ روئی زمین پر جو مسلمان پریشان حال مشکل حال ہے یا اللہ ان کی پریشانی اور مشکلات کو دور فرما، یا اللہ غیب سے ان کی دادرسی فرما۔ ہماری ایک مقتدی ہے جو کئی پریشانیوں میں مبتلا ہے، ان کی عدالتی مسائل ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ ذاتی طور پر بھی انفرادی بنیادوں پر بھی ہے، جب یاد آئے تو ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو حل فرمائیں۔ اور جنہوں نے بھی دعا کی درخواست کی ہے اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے راز کو جانتا ہے، جن کی بھی جو حاجتیں ہیں جو پریشانیاں ہیں یا اللہ تو دلوں کے راز کو جاننے والا ہے۔ ہم تمام سامعین کے جو یہاں پر موجود ہیں ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری دلوں کی جتنے بھی جائز حاجتیں ہیں اور ہماری جو بھی مسائل ہیں ان کو حل فرما۔ یا اللہ تو ہی ہمارے مسائل کے حل کرنے والا ہے، تو ہی کارساز ہے۔ یا اللہ ہمارے تمام تر معاملات کو حل فرما۔ یا اللہ جن کی اولادیں نہیں انہیں نیک اور صالح اور فرما بردار اولادیں عطا فرما۔ یا اللہ جن کی اولادیں ہیں انہیں نیک اور صالح اور فرما بردار اور دیندار اطاعت گزار بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مقروض غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ یا اللہ جن حفاظ کرام نے اوپر چھت پہ تراویح پڑھائی ہے یا یہاں پر جس حافظ نے قرآن پڑھایا ہے یا جہاں پر بھی حفاظ کرام نے تراویحیں پڑھائی ہے قرآن سنایا ہے، یا اللہ انہیں ہمیشہ قرآن یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، انہیں قرآن پر ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن حفاظ کرام کے قرآن کچے ہو چکے ہیں یا اللہ انہیں بھی یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام حفاظ کرام نے جو قرآن پڑھے ہیں ان کے والدین کے لیے وہ قرآن اپنے بارگاہ میں قبول اور منظور فرما، اور تمام امت مسلمہ کی پریشانیوں کے حل کے لیے اس قرآن کو اپنے بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اس قرآن پڑھنے اور سننے کی طفیل یا اللہ امت مسلمہ کی تمام تر لاحق پریشانیوں اور مصیبتوں کو حل فرما۔ یا اللہ خاص طور پر ہماری دادرسی فرما۔ یا اللہ تو ہمارے کارساز ہے، اللہ ہمارے معاملات کو حل فرما۔ یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری نفلی اور فرضی عبادات کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ ایک صاحب نے اہتمام کیے رمضان میں افطاریوں کے، ہمارے یہاں ہمیشہ افطاریوں کے اہتمام کرتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی اس قربانی کو اور اس کاوش کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور جو بھی مسلمان جن مسلمانوں کے معاون بنے ہیں جنہوں نے بھی جس کے ساتھ تعاون کیا ہے یا اللہ تمام معاونتوں کو اور تمام تعاون کو خلوص دل کے ساتھ اپنے بارگاہ میں منظور اور مقبول فرما۔ اور جو بھی جذبات رکھتے ہیں کہ وہ اس ماہ مبارک میں امت مسلمہ میں سے جس مسلمان کی پریشانیوں میں وہ معاون بنتے ہیں اور اس کے مددگار بنتے ہیں، اللہ ان کے اخلاص نصیب فرما اور ان کی ان ارادوں کو اپنے بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔